Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 284. لیکن اب سے پرانے جماعت خانے کے اندر میں نے بہت سی وعظیں کی ہیں ماشاءاللہ. میرے خیال میں دنیا کا یہ سب سے بڑا جماعت خانہ ہے. امام نے آپ کے اوپر ایسی کرم و نوازش کی, ایسا عالی شان جماعت خانہ بنا, اور جس نے بھی اس کے اندر محنت کی ہے اس نے حقیقت میں بہت بڑا ثواب پایا ہے. ہم ہر روز گنان پڑھتے ہیں. گنان آج سے تقریباً 100 سال سے لے کے 900 برس پرانی زبان میں لکھے گئے ہیں. ہمارے یہاں کے جو علماء مشنری ہیں ان صاحبان سے آپ ہمیشہ قرآن و حدیث کے اوپر زیادہ چیزیں سنتے ہیں. جو صاحب اس کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی ٹون کو نیچے رکھے, یہ ہوں نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں کے جو علماء مشنری آپ کے پاس قرآن و حدیث کی ہمیشہ واضح فرماتے ہیں, لیکن گنانوں کے اوپر کچھ ایسی ضرورت ہے کہ جماعت کو زیادہ سے زیادہ خبردار کیا جائے. گنان جو ہمارا بہت بڑا قیمتی خزانہ ہے, نہایت ہی قیمتی خزانہ, آہستہ آہستہ مٹ رہا ہے. یہ خزانہ لوٹا جا رہا ہے. اس خزانے کو بچانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا گنان جو ہم عام طور پہ بولتے ہیں, یہاں تک کہ اسکول کے بچے بھی یہ گنان بولتے ہیں, مگر اس گنان کے اندر جو بھید سمایا ہے, لفظوں کے اندر جو ہمارے ان بزرگوں نے تشبیہ دی ہیں, اور ان گنانوں کے درمیان یعنی ایک یا دو یا دوسرے گنانوں کے درمیان کنیکشن ہوتے ہیں, تعلق ہیں, اور کس موقع پہ گنان بولا گیا وہ بھی ایک بڑی لذت والی چیز ہے, دلچسپ ہے. یہ گنان ہے سیدہ امام بیگم کا. آئے رحمان رحمان اب تو رحم کرو گے, نہیں کریں گے, نہیں تو مطلب نہیں نکلتا. رحم رحمان آئے ہیں یعنی یہ تھرڈ پرسن کے اندر تخاطب کیا گیا ہے, اور کرو گے ہم فرسٹ پرسن کو تخاطب کرتے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے. میرے پاس 100 برس پرانی ہاتھ کی لکھی ہوئی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ تصحیح کی گئی. پرسوں میں اعتمادی مشنری قاسم علی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان کو اس گنان کا ذکر آیا تو میں نے یہ کہا کہ اس میں, اور بہت سے گنانوں کی ہم باتیں کر رہے تھے, تو کہا کہ اس گنان کے اندر کرو گے نہیں ہے تو مطلب غلط ہو جاتا ہے. کریں گے, آئے ہیں مولا, آئے ہیں اب آ کے رحم کریں گے. آئے رحمان اب تو رحم کریں گے. تن من دھن گر اور
امام پہ صلوات پڑھو صلی اللہ محمد علیہ محمد. مولانا حسن علی شاہ مباب کی امامت کا زمانہ تھا. اس زمانے کے اندر بمبئی میں سب سے جو بڑا جماعت خانہ تھا سائز میں، وہ کانڈی محلے کا جماعت خانہ تھا، آج جس کو ہم کریم آباد کہتے ہیں، اور وہ نام آپ کو ملا ہے یہاں. پرانا جماعت خانہ تھا. حسن علی شاہ مباب صلوات اللہ علیہ اور ان کے ساتھ پیر علی شاہ مباب صلوات اللہ علیہ دونوں تشریف لائے. اس موقع کے اوپر جب مولا آ کے بیٹھے، جیسا آج بھی ہماری عادت ہے، امام کے تشریف لانے پر ہم عاجزی کے طور پہ گنان بولتے ہیں. تو سیدہ امام بیگم اس وقت حاضر تھی. مولا سے اجازت لے کے انہوں نے یہ 4 پارٹ کا گنان ان کی حاضری میں جماعت کو سنایا. مولا بہت خوش ہوئے. سیدہ امام بیگم جس نے تقریباً 32 گنان لکھے، مگر ہمارے ہاتھ میں صرف 10 گنان ملتے ہیں. کوشش ہو رہی ہے شاید تھوڑے سے اور بھی گنان اس داعیہ کے ملیں. گربیر حسن کبیر دین کے 18 فرزند تھے، ان میں سے ایک فرزند اور سید رحمت اللہ شاہ تھے. سیدہ امام بیگم حضرت سید رحمت اللہ شاہ بن پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ہیں. سیدہ امام بیگم پیر حسن کبیر دین کی اولاد سے ہیں. انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک سادھو کے طور پہ گزاری. انہوں نے شادی نہیں کی اور کافی بڑی عمر میں، بعضوں کے خیال میں 80 برس کی عمر میں، بعضوں کے خیال میں تقریباً 100 برس کی عمر میں، بمبئی کے اندر انہوں نے بیماری کی حالت میں مسافری کی اور سندھ میں آ کے انہوں نے وفات پائی. سیدہ امام بیگم آج بھی وہ جگہ موجود ہے. بمبئی والے جو بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جھبو اسٹریٹ کدھر ہے. بھنڈی بازار سے تھوڑا آگے جاؤ چوپاٹی کی طرف تو وہاں جھبو اسٹریٹ ہے. وہاں 2 پہلیہ بلڈنگ ہے. اس 2 پہلیہ بلڈنگ کے اندر اوپر ٹاپ فلور پہ سیدہ امام بیگم رہا کرتی تھیں اور یہاں محفل بنایا کرتی تھیں، لوگوں کو مذہب سکھاتی تھیں، گنان بولتی تھیں. خیر قوم والے اسماعیلی مذہب میں داخل ہوئے، اس کے ہاتھ پر بہت سے. سیدہ امام بیگم کی تاریخ کے اندر ان کی لائف میں، زندگی میں ایک ایسا موقع بھی بن گیا کہ جب امام اس کے اوپر ناراض ہو گئے، مگر بعد میں اس کی معافی مانگنے سے اس کو بخش دیا. ان کی عادت تھی کہ تقریباً صبح 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب جماعت خانے میں آ جاتی تھی. صبح 8-9 بجے تک مرد لوگ اپنے گھروں سے نکل کے کام کاج پہ چلے جاتے تھے، بچے مدرسوں میں جاتے تھے، تو عورتیں فری ہو جاتی تھیں. جماعت خانے کے اندر آ کے سیدہ امام بیگم کی باتیں سنتی تھیں، گنان سنتی تھیں، واعظ سنتی تھیں اور ان کو روحانی ترقی ہوتی تھی. کچھ عرصہ کے بعد تھوڑی گڑبڑ ہو گئی. عورتیں خدا تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ جن کے دل میں رحم و محبت خدا نے زیادہ بخشی ہے. اسی لیے عورتوں کے اندر اللہ نے جو والدہ کا مادرانہ مادہ رکھا ہے، اس کی محبت تو صرف ماں ہی جان سکتی ہے. مردوں کو عورت کی اس طرف اور سمت کا، یعنی ماں کے پیار کا صحیح خیال نہیں ہے. تو عورتوں کے اندر جو یہ محبت و شفقت زیادہ ہے مردوں سے، اس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جب روحانیت پیدا ہوتی ہے تو عورت کے دل میں روحانی جذبہ زیادہ جلدی سے اثر کرتا ہے، کیونکہ ان کے دل
زیادہ نرم ہوتے ہیں. تو ایسی عورتیں جن کے دل کے اندر روحانیت کا جذبہ زیادہ بھڑک اٹھا، اس نیک کام کے اندر کے خدا تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، گنان بولے جا رہے ہیں، مذہبی روحانی باتیں ہو رہی ہیں، تو اپنا گھر بار بھول بیٹھی. نتیجہ یہ ہوا کہ مرد لوگ جن کو کھانا پکا کے ڈبے کے اندر بھتار بھیجنا چاہیے کہ تاکہ وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر کھانا کھا سکے دوپہر کا، تو یہاں حالت یہ ہوئی کہ وہ کھانا ادھر پہنچ نہ سکا. جو بھتار اکٹھی کرنے والا آدمی آ کے چلا جاوے کیونکہ کھانا تیار نہیں تھا. بچے اسکول سے آوے تو کھانا پکا ہوا نہ ہوئے، تو پھر ان عورتوں کے گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے، خامد گرم ہو گئے، بچے رونے لگے، شکایتیں مکھی کامڑیا تک پہنچی. ہوتے ہوتے یہ بات سرکار مولا حسن علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ کے پاس میں حسن علی شاہ ماں باپ کو پتہ لگا کہ مذہب کی خاطر دنیا بگڑ رہی ہے. ہم دنیا بگاڑنا نہیں چاہتے، ہمارا مذہب یہ نہیں چاہتا کہ اپنی دنیا بگاڑ کے دین کرو. ہاں کبھی ایسا موقع آ گیا کہ دین اور دنیا میں جھگڑا کھڑا ہو گیا تو پھر ہم دنیا قربان کر دیتے ہیں، دین کو سلامت رکھتے ہیں. ایسا کوئی موقع آ گیا کہ جہاں جان دینے کی بات آ گئی یا قربانی کی بات آ گئی تو پھر ہم اپنے دین کو مقدم رکھتے ہیں، پھر ایک نہیں ہزاروں دنیا قربان کر دیتے ہیں. لیکن عموماً اپنی زندگی کے شعبوں کے اندر، روزانہ زندگی کے اندر جو زندگی کی جو فرائض ہیں ہمارے اوپر ڈالے گئے، ان فرضوں کو پورا کرو مومنو. کہ ان فرضوں کو پورا نہ کر کے اور مذہب کے اندر آ جاؤ تو ہمارا مذہب اس کو قبول نہیں کرتا. 1000 سال پہلے ہمارے ہاں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو لوگ بڑے روحانی، بڑے عالم اور راہب قسم کے دنیا چھوڑ بیٹھے تھے. بچے بڑے ہو گئے تھے اور خود بوڑھے ہو گئے تھے، ریٹائرڈ ہو گئے تھے، دنیا داری رہی نہیں، تو انہوں نے سارا وقت اپنا عبادت و بندگی اور تسبیح اور آواز کے درمیان لگا دیا. کپڑوں کی شکل بھی بدل ڈالی، صرف سفید کپڑے پہنتے تھے، سفید ٹوپی پہنتے تھے، ایک وقت کھانا کھاتے تھے، غیروں سے ملتے نہیں تھے، انہی کی جو ٹولی کے لوگ تھے انہی سے ملتے تھے. ان لوگوں نے اپنا نام رکھا، آپ کو پتا ہے، اخوان الصفا، صاف دل والے بھائی. انہوں نے ایک ٹولی بنائی، جیسے ہم پنجے بھائی کہتے ہیں نا، پنجے بھائی یعنی اخوان. تو انہوں نے ایک ٹولی بنائی، ایک گروپ بنایا اور اس کا نام رکھا اخوان الصفا. یاد رکھو اخوان الصفا نام کی ایک کتاب بھی ہے جو اسماعیلیوں نے لکھی اور اس کا 53واں رسالہ تو ملتا نہیں مگر 52 رسالے آج دنیا میں پھرتے ہیں. اس کے متعلق ریسرچ ہو رہی ہے. یہ اخوان الصفا نام کی جو کتاب ہے، انسائکلوپیڈیا 52 رسالوں کا، میں اس کا ذکر نہیں کرتا، مگر اس کے ایک صدی کے بعد اسماعیلیوں میں چند ایسے آدمی ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا نام رکھا اخوان الصفا، اور وہ آہستہ 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 دنیا سے بے تعلق ہو کے محض تسبیح اور عبادت میں ہی پڑے رہے. تو ان کے پاس اور بھی غیر اسماعیلی لوگ بھی اندر شامل ہونے لگے. تو آہستہ آہستہ یہ آدمی جو اصل میں اسماعیلی تھے اس وجہ سے اسماعیلی مذہب سے ہٹ کے دور ہو گئے. اخوان الصفا کو شروع کرنے والے اسماعیلی لوگ تھے، مگر اخوان الصفا کو ماننے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے اسماعیلی نہ تھے، وہ گروپ جدا ہو گیا. حضرت مولانا سرکار آغا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے ہم کو ایک فرمان میں ایک دفعہ ایسا فرمایا کہ اخوان الصفا نے جو رستہ لیا، اختیار کیا، ہم اسماعیلیوں نے وہ رستہ اختیار نہ کیا. یعنی تم اپنی دنیا بگاڑ کے خراب کر کے اپنے فرائض وغیرہ چھوڑ کر اور پھر تم مذہب میں ہی 100% لگ جاؤ، وہ ہمارا مذہب قبول نہیں کرتا. دنیا بھی سنبھالو، دین بھی سنبھالو، بلکہ تمہاری دنیا اگر حضرت امام کے فرمان کے مطابق چل رہی ہے تو وہ دین ہی دین ہے. اگر دنیا کو حضرت امام کے فرمان کے مطابق اپنے پاس رکھو
تو وہ دنیا دین بن جاتی ہے. مثالاً مولانا حضرت امام کے فرمان میں ہے کہ تم اگر روزگار کرتے ہو اور ایمانداری سے روزگار کرتے ہو، فریب نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، حرام کا مال نہ لیتے ہو نہ دیتے ہو، حق کی روزی کماتے ہو، تو تمہاری روزی کے اندر 5، 6، 7، 8، 10 جتنے بھی گھنٹے تم نے صرف کیے ہیں وہ سب عبادت میں لکھے جاتے ہیں. اگر تم اپنے بال بچوں کو پال رہے ہو اور اپنا فرض اور حق ادا کر رہے ہو، خدا کی عبادت ہے. ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، خدا کی عبادت ہے. بھائیوں کی مدد کر رہے ہو، غریبوں کا خیال رکھ رہے ہو اور جو کمزور ہیں ان کی خدمت کر رہے ہو، جہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں تک بن سکتے ہو خدمت بھی کرتے ہو، مدد بھی کرتے ہو، خیرات بھی کرتے ہو، دعائیں بھی مانگتے ہو، تو مومنو آپ کی دنیا دین ہی دین ہے، وہ مذہب بن جاتا ہے. اگر عورتیں اپنے گھر کا فرض چھوڑ کر، روٹی پکانا چھوڑ کر، مردوں اور بچوں کے کھانے کی ذمہ داری جو اٹھائی ہوئی ہے اس کو بھلا کر تسبیحاں نکالنے بیٹھ جاویں تو ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی کہ حسن علی شاہ ماں باپ کو جب یہ پتا لگا کہ امام بیگم ادھر آ کے مجلس بناتی ہے اور عورتیں اس مجلس میں آتی ہیں، گناہ تو نہیں کرتی نا، کیونکہ مجلس کے اندر کچھ برائی تو نہیں، عبادت کی باتیں ہیں. پھر بھی امام نے فرمایا کہ مجلس کی وجہ سے اگر وہ کھانا نہیں پکاتی اور مرد اور بچے بھوکے رہتے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس مجلس کی کوئی ضرورت نہیں. حضور نے فرمایا مجلس بند کرو اور امام بیگم کو حکم کیا کہ تم واڑی چلی جاؤ. واڑی کے اندر بہت بڑا جو علاقہ تھا اس زمانے میں، حسن علی شاہ ماں باپ کی فیملی کے سب لوگ ادھر رہتے تھے. اس کو حکم ہوا واڑی چلی جاؤ. اس نے کہا آمین خداوند، مگر ذرا سی غلطی ہو گئی، اس کو اسی وقت چلے جانا چاہیے تھا جس وقت فرمان ہوا. اور حسن علی شاہ ماں باپ جماعت خانے سے نکل کے گئے تو سیدہ امام بیگم کا فرض یہ تھا کہ وہ اسی وقت امام کے پیچھے پیچھے واڑی چلی جائے. لیکن ہوا یہ کہ وہ ادھر بیٹھی رہی. اس نے یہ سوچا آج کا دن میں پورا کر کے دعا وغیرہ پوری کر کے یا رات کو یا میں صبح چلی جاؤں گی. صرف چند گھنٹے دیر کی. اور جب حسن علی شاہ ماں باپ ادھر پہنچے واڑی کے اندر اور پوچھا امام بیگم آ گئی اور پتہ لگا کہ نہیں آئی تو امام بہت ناراض ہوئے. کامریا حاجی کو بلایا. حاجی کامریا اس زمانے میں مولا کے حضور میں وزیر تھے، جس کو ہم اپنے گنانوں میں یا اپنی ہسٹری میں درگاہی کہتے ہیں. راہی اور درگاہی دو قسم کے وزیر ہمارے مذہب میں یعنی دین اور ہماری ہسٹری اور اماموں کے حضور میں رہتے تھے. راہی وہ تھے کہ جو گھوم پھر کر واضح بھی کرتے تھے، امام کے تعلیقے لے کر جایا کرتے تھے اور جماعتوں کے پاس سے امام کے حضور میں جو کچھ لے جانا ہوتا تھا، خط وغیرہ یا اور کوئی نذرانے تحفے، وہ بھی لے جاتے تھے. ان کو راہی کہتے تھے. اور جو وزیر حضرت امام کے ساتھ ہی اس کے حضور میں ہمیشہ اس کے سیکریٹری کے طور پہ کام کرتے تھے اور مولا کے دربار میں رہتے تھے، ان کو درگاہی کہتے تھے. اس کے لیے ہمارے گنانوں میں ہے راہی اور درگاہی. مولا نے کامریا حاجی کو بلایا. کامریا حاجی، ان کا نام تھا کامریا حاجی نظر علی. دیکھو امام بیگم کے گنان جماعت خانوں میں پڑھنا بند کرو. اس زمانے میں کاؤنسلیں نہیں تھی. یہ درگاہی وزیر جو تھا کامریا حاجی، اس نے فوراً تمام مخی کامریاؤں کو سرکولر بھیج دیا کہ امام نے امام بیگم کے گنان پڑھنے کی ممانعت کی ہے. شام کو امام بیگم آ گئی تھی اور اس کو جب پتہ لگا کہ امام نے یہ حکم دیا تو بہت روئی، بہت روئی. مولا کے حضور میں جا کے اس وقت اذن مانگا کہ میں جا سکوں نزدیک، مگر امام نے نزدیک نہ آنے دیا. تو یہ امام کے گھر کے نیچے دروازے پہ بیٹھی رہی، روتی رہی. رات گزر گئی، دوسرا دن ہوا، وہ گزر گیا. دوسری رات آ گئی، وہ گزر گئی. دوسرا دن آیا، وہ گزر گیا. تیسری رات آئی، وہ گزر گئی. اور پھر
तीसरे दिन सुबह इमाम ने बाहर आके इसके सिर पे हाथ रखा। 3 रातें 3 दिन ये रोती रही, ना इसने खाया, ना इसने पिया, ना इसने आराम किया। और हकीकत भी है कि जिस महबूब की खातिर, जिस महबूब को यानी इमाम को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रही थी, अगर वही महबूब नाराज हो गया तो जिंदगी का फायदा क्या? बात तो ये थी ना, उसके दिल में कूड़ कपट न था। इंसान है, गलती हो जाती। इसने ये सोचा कि इमाम ने कहा उधर चले जाओ, मैं 8 घंटे ठहर के जाऊं। लेकिन क्योंकि ये इल्म वाली थी, क्योंकि ये सैयदा थी, क्योंकि हसन कबीरुद्दीन की नस्ल में से थी, इसको लोगों से, आम लोगों से ज्यादा समझना चाहिए। ऐसा हम मिशनरियों को भी यही इत्तलाक होता है। ये चीज हम मिशनरियों को भी इत्तलाक होती है कि आम जमातों को जो हम कुछ कह रहे हैं या कहते हैं या कहेंगे, अगर हम उसके ऊपर अमल नहीं करते तो हमारा कोई हक नहीं जमात को कहने का, क्योंकि हम जमातों के अंदर आलिम लेके गए हैं। मिशनरियों को आम जमात से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। मिशनरियों को आम लोगों से ज्यादा साफ पाक होना चाहिए, जाहिर में भी बातुन में भी, क्योंकि हम लोगों को गुरु के तौर पे, उस्ताद के तौर पे सिखाते हैं। और ये जो सैयद थे, जो पीरों की औलाद थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे भी बड़े थे। तो सैयदा इमाम बेगम के सिर के ऊपर हाथ रखा और मौला ने फरमाया, तुमने नाफरमानी की, पाँव पे गिरी, मौला मेरे दिल से तू वाकिफ है, देरी हो गई, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। मौला फरमाया, हुक्म होवे फौरन अमल होना चाहिए। आमीन खुदावंद। कामरिया हाजी जी खुदावंद। जमातों के अंदर इमाम बेगम के गिनान पढ़े जाए, 3 दिन उसके गिनान बंद रहे। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने घर में बैठे थे। आप लोगों को शायद पता होगा, सुना होगा मिशनरियों की आवाजों से कि हुजूर रिसालत मआब के दरबार में ऐसे बहुत से लोग थे कि जो फ्री सर्विस देने के लिए राजी खुशी से आया करते थे। जैसे आज हम अपने मौला के दरबार में बार दफा अपनी मुफ्त सर्विस देते हैं। ये मुखी साहिबान, कामरिया साहिबान, दूसरे अमलदार साहिबान हैं, काउंसिल के मेंबर्स हैं, और ऐसे कई वाइजीन हैं, कई लोग हैं। ये वॉलंटियर लोग हैं, वॉलंटियर बहनें हैं, स्काउट्स हैं, जमात खाना साफ करने वाले हैं। ऐसा बहुत से हमारे भाई बहन, बच्चे बूढ़े इमाम के घर की खिदमत कर रहे हैं। ये खिदमतें हमारे फराइज में, यानी हमारे ऊपर जिस तरह दुआ और दस्तवंद का फर्ज है, ऐसी नहीं, मगर हम राजी खुशी से खुद ये चाहते हैं कि हम अपने इमाम को ज्यादा राजी करें। तो रसूल पाक के दरबार में भी ऐसे बहुत से लोग आके कहते थे, या नबी आप मुझे कुछ काम दो। तो कोई 6 महीने, कोई 1 महीना, कोई एक काम करके चले जाता था। अनस बिन मालिक नाम का एक जवान आया और उसने आके रसूलुल्लाह से अपनी खिदमत के लिए अर्ज की, तो नबी ने उसको अपने पास रख लिया। तो ये एडीसी था, कुछ भी काम काज करना हो बाहर अंदर का, तो ये अनस बिन मालिक करते थे। 10 बरस अनस बिन मालिक ने रसूलुल्लाह की खिदमत की। आज हमारी इस जमातों के अंदर 5-12 साल की जो मजलिसें बनती हैं, हम तो उसमें 500 रुपए देते हैं। कई लोग सवाल करते हैं, क्या इस्माइली मजहब जो है वो पैसे का मजहब है? और ऐसे सवालात होते हैं। कई लोग हमारे बिगड़ गए हैं ये समझ के कि इस्माइली मजहब के अंदर तो कमर्शियलाइजेशन है। अंदर आओ तो मुखी के पास दुआ कराओ तो हम कुछ न कुछ नजराना रखते हैं, न्याज पीते वक्त भी हम कुछ पैसे रखते हैं, नांदी लेते हैं तो कुछ पैसे देते हैं, मेहमानी करनी है तो पैसे देते हैं, 5-12 साल में आना है तो पैसे देते हैं। क्या पैसा ही पैसा है हमारे मजहब में? बहुत से बच्चे सवाल करते हैं। मोमिनो, अगर मजहब की समझ आती तो ये सवाल न होता। और सवाल करो ताकि उसका जवाब मिले। पूछने के लिए, अपना इल्म बढ़ाने के लिए, अपने मजहब को समझने के लिए अगर आप सवाल करते हो तो कोई हरज नहीं। मिशनरी तो इसीलिए है ताकि आपकी खिदमत कर सकें, इल्म सिखा सकें, और इसमें कुछ खराब नहीं। पूछो। पहली चीज ये है कि हमारा जो मजहब है वो पैसा नहीं मांगता, दिलो जान मांगता है। हमने जब हाजिर इमाम की बैत की
تو اس وقت ہم نے اپنی تن من دھن سب کچھ امام کو دے دیا. میں نے آپ کو شاید ادھر 5 برس پہلے کہا ہوگا، مگر پرسوں درخانہ جماعت کے اندر واز کرتے کرتے میں نے کہا ہے کہ یاد رکھو، ایک چیز کھل کے یاد رکھو، اور جب غیر ہمارے مسلمان بھائی یعنی غیر اسماعیلی وہ پوچھیں تو آپ ان کو ایک بات ضرور کہہ دو کہ دیکھو اسماعیلی مذہب جو ہے وہ اسلام دین میں ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے، اور جو طریقہ ہے وہ شریعت سے اونچا ہوتا ہے. ایک تو شریعت ہے، دوسری طریقت ہے. ہمارا جو مذہب ہے یہ طریقت ہے. جو صوفی لوگوں کے نزدیک جاتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ صوفی مذہب جو ہے وہ طریقت ہے. بہت سی قسم کی طریقتیں ہیں. تو ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے دین اسلام کے اندر وہ ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے کے اندر یا کسی بھی طریقے میں ایک مرشد ہونا چاہیے. مرشد کے بغیر طریقت نہیں. ہاں جو شریعت میں ہے ان کے اوپر مرشد ہونا لازم نہیں. اور عام شریعت کے اندر تو قیاس کے اوپر ہی شریعت چل رہی ہے نا. آج جو شریعت آپ دیکھ رہے ہو باہر تو وہ تو قیاس پہ چل رہی ہے، اور قیاس کرتے 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 آج شریعت کی یہ حالت ہو گئی کہ پتہ نہیں لگتا کہ سچ یہ ہے کہ سچ وہ ہے، کیونکہ ساری شریعت جو ہے وہ قیاس کے اوپر ہے. یہ علمی چیز ہے جو عام لوگوں کے ساتھ متعلق نہیں رکھتی، لیکن کچھ علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ایک میں نقطہ دے رہا ہوں کہ ہاں ساری شریعت قیاس کے اوپر ہے. اور حال یہ ہو گیا ہے کہ شریعت ایک کھچڑی بن گئی ہے. اس کھچڑی کے اندر 25-50 قسم کے اناج ہیں اور دکھتا نہیں کہ کون سا اناج کہاں ہے. مگر یہ ایک طریقہ ہے جہاں ہم اسماعیلی ہیں. بہرا لوگوں کا بھی طریقہ ہے، اثناعشری لوگ جو ہیں ان کا بھی ایک طریقہ ہے، مگر آج کل وہ لوگ تھوڑے ڈھچو پچو ہو رہے ہیں. مگر ہم نے اپنے طریقے کو سلامت رکھا. بہت سے صوفیہ ہیں، نقشبندیہ ہیں، قادریہ ہیں، ان کے طریقے ہیں، ان کا ایک مرشد ہے. تو یہ ہمارا طریقہ ہے. جب ہم طریقت میں آتے ہیں تو مرشد کی بیعت کرتے ہیں کہ اے مرشد، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے خیال یعنی تن بدن جو کچھ بھی ہے سب تیرے حکم کے تابع ہے. اور ہم ہر اسماعیلی نے یہاں تک کہ چھوٹے بچوں نے بھی حضرت امام کی بیعت کی ہے، اور اس بیعت کا یہی مطلب ہے کہ تن من دھن ہم حضرت امام کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں، اور ہم نے رکھ دیا ہے. رکھ دیا، یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا. اگر تن من دھن آپ نے امام کے پاؤں میں رکھ دیا تو آپ کے کھیسے میں جو پیسے ہیں وہ کس کے ہیں؟ آپ کے. آپ نے اگر حضرت امام کی بیعت کی ہے اور آپ نے تن من دھن حضرت امام کو دے دیا ہے تو آپ کے کھیسے میں، آپ کی تجوری میں، آپ کے بینک میں جو ہے وہ کس کا ہے؟ آپ کا. آپ کا اب نہیں رہا، آپ کا نہیں رہا، وہ آپ کے مرشد کا ہے. مرشد لے نہیں لیتا، مرشد قبضہ نہیں کر لیتا، مگر مرشد یہ کہتا ہے کہ پہلے میرا حق دو اور یہ اچھے کام کرو. ان کاموں کے اندر جب بھی ہم مرشد کے حضور میں جاتے ہیں، مثالاً ہم مخی کے پاس پہنچتے ہیں، مخی قمریہ صاحبان امام کی اور پیر کی گدی پہ بیٹھے ہیں، اس کی مسند پہ بیٹھے ہیں، تو ہم اپنے امام کے، اپنے مرشد کے پاس جا کے اس تمام پیسے میں سے جو ہمارا نہیں بلکہ مرشد کا ہے تھوڑا سا اس کے حضور میں ہم نذرانہ رکھتے ہیں. یہ کیوں کہ یہ مال اس کا ہے، اور جو کچھ وہ قبول کر رہے ہیں وہ ہماری خوش نصیبی، اور باقی جو ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ اس نے ہم کو بخش دیا ہے. 5 سال کے اندر جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ امام حسن علی شاہ باپ کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے یا مولا ہم کو آپ کی خدمت کرنی ہے. تو مولا نے کہا بھائی خدمت گار تو بہت ہے میرے پاس، تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں. تو کسی آدمی نے کہا مولا آپ کا یہ باورچی ہے، میں اس کی تنخواہ دے دوں تو میری یہ خدمت آپ قبول کر لو. تو مولا نے کہا اچھا. تو امام کے گھر کے جو نوکر تھے اس وقت ان کی تنخواہ 10 روپے مہینہ تھی، کھانا پینا مفت تھا، برس کے 100 روپے بنتے تھے. تو امام نے کہا اچھا کبھی تم میرے ایک نوکر کی تنخواہ دے دو تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے 1 سال تک میری خدمت کی. تو کسی نے 500 روپیہ دے دیا تو 5 برس کی خدمت امام نے منظور کی. تو انس بن مالک نے ایسی ہی جس طرح ہم امام کی خدمت کرتے ہیں اس نے 10 برس خدمت کی. ایک دن رسول پاک گھر میں بیٹھے تھے اور انس ذرا دیر سے آیا
تو قضا کی ہوئی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن بازو کے روم کے اندر انس بن مالک نماز پڑھتا تھا. رسول اللہ کو کوئی کام کی ضرورت پڑی تو آپ نے آواز لگائی، اے انس. تو انس نے جواب نہ دیا. دوبارہ حضور نے آواز ماری، اے انس. انس نے پھر بھی جواب نہ دیا. تو سرکار زور سے بولے، اے مالک کے بیٹے. تب بھی کچھ نہ بولا. تو نبی صاحب کو حیرت ہوئی کہ کیا ہو گیا، یہ تو ابھی اندر بیٹھا تھا. تو حضور اٹھے، اٹھ کے ایسا جھانک کے دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا. تو جب نبی نے جھانک کے دیکھا تو آنکھ سے اشارہ کیا میں نماز پڑھتا ہوں. تو نبی صاحب نے چھوڑ نہیں دیا. آپ نے فرمایا ادھر آ. تو نماز چھوڑ کے تو آیا، کہتا یا نبی میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور فرمایا لیکن میں نے تمہیں 3 آوازیں دی پھر بھی تم نہیں آئے. اس نے کہہ تو دیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آنکھ سے مولا نے دیکھ بھی لیا کہ اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ رہا تھا، پھر بھی کہہ رہا ہے یا نبی آپ دیکھ رہے تھے میں نماز پڑھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا اے انس نماز پڑھنا تمہیں کس نے کہا؟ کہتا ہے حضور آپ نے. تو میں ہی تم کو بلا رہا ہوں. کہتا ہے کہ یا نبی تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ فرمایا البتہ جب تم کو میں بلاؤں اگر تم نماز بھی پڑھتے ہو تو چھوڑ دو. واہ واہ، یہ ہے دین کہ نماز کے اوپر بھی رسول کا فرمان جو ہے وہ مقدم ہے. حضرت امام کا فرمان ایسا ہی ہے. عبادت وہی ہے کہ جو علی نبی کے فرمان کے ذریعے ہوتی ہے. جس نے یہ چیز سکھائی وہی تو تمہیں بلا رہا ہے، وہی تو تمہیں بلا رہا ہے. نیروبی کے اندر صبح اٹھانے جانے والے جو اور لوگوں کو بھائی بھائیوں کو لے آنے والے جو والنٹیئر بچے ہیں 3 بجے سے لے کے وہ گاڑیاں لے کے جاتے ہیں اور اپنے اسماعیلی مومنین کو گھروں سے اٹھا کے جماعت خانے، اور جماعت خانے کی تمام باتیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر گھر چھوڑ جاتے ہیں. ایسے والنٹیئر بچوں نے امام کے حضور میں ان کے خود کے گروپ نے مہمانی رکھی اور ایک نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ خداوند ہم کو ایک پرابلم ہے. کیا ہے؟ مولا ہم سب صبح لوگوں کو اٹھا کے جماعت خانے لے کے آتے ہیں تو ہم صبح عبادت نہیں کر سکتے. ماں فرمایا کیوں نہیں؟ کہتے خداوند ہم 5 بجے تک لوگوں کو لے آتے ہیں تو پھر ہم 4 اور 5 کے درمیان کی عبادت نہیں کر سکتے. آدھا منٹ مولا چپ رہے، اس کو دیکھتے رہے کہ اس کے دل میں کیا ہو رہا ہے. اس کی طاقت نہ رہی مولا کی طرف دیکھنے کی تو نظر نیچی کر لی. مولا ہنس کے کہتے ہیں ایسا ٹھیک نہیں، عبادت تو کرنی چاہیے، مگر کیوں کہ تم لوگوں کو اٹھانے جاتے ہو جماعت خانے عبادت کے لیے لے آتے ہو، تم ایسا کرو تم اپنے گروپ کو 2 حصوں میں بانٹ دو. ایک حصہ 4 اور 4:30 کے درمیان لوگوں کو اٹھانے جائے اور جو دوسرا حصہ ہے وہ اس وقت یعنی 4 ساڑھے 4 کے درمیان بیٹھ کے عبادت کرے. اور پھر 4:30 سے 5 بجے جو دوسرا گروپ جو لوگوں کو اٹھانے جاتا ہے وہ آ کے عبادت کرے، اور جو پہلا گروپ عبادت کر رہا ہے وہ اٹھ کے لوگوں کو جائے لے کے آئے. یوں فرمان یہ ہے کہ 1 گھنٹہ تمہاری عبادت ہونی چاہیے. تو وہی مالک ہے جس نے اس چیز کو پھیر پھار کر دیا. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ مرشد کا جو حکم ہے وہ اسی وقت مانا جانا چاہیے، اسی وقت، اس میں دیری نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ انس بن مالک کی میں نے آپ کو بات سنائی کہ اگر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور امام بلاتا ہے، نبی بلاتا ہے تو نماز توڑ کے بھی اس کے حکم کر جانا چاہیے. سیدہ امام بیگم سے یہ غلطی ہو گئی، وہ اسی وقت نہ گئی، 3 دن تک روتی رہی، 3 دن تک اس کی مجلسیں بند رہیں، 3 دن تک اس کی عبادت کرنے کا موقع بند رہا، 3 دن تک اس کے گنان بند رہے. آخر رحم و رحیم بادشاہ ہے، اس نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ گنان اس نے ایک دفعہ جب امام حسن علی شاہ ماں باپ کانی محلے کے جماعت خانے میں پیر علی شاہ کے ساتھ آ رہے تھے تو اس وقت یہ گنان بنایا. اس گنان رچنے کی بیک گراؤنڈ کس نے بنایا آج آپ کو پتہ لگا. ہمیں اپنے مذہب کے اندر ایسی بہت سی چیزیں جان کر بڑا لطف آتا ہے، روحانی خوشی ہوتی ہے. آئے رحم رحمان اب تو رحم کریں گے. تن من دھن گر نے ارپن کیجئے. تمہارا تن، تمہارا من، تمہاری دولت کے اندر ہماری تمام ملکت ہے.
من کے اندر ہماری اولاد، بیوی، بچے، لین دین، جو کچھ بھی ہمارے من کے اندر ایک آرزو کے طور پہ جس کو ہم چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ سب چیزیں من کے ساتھ آ گئیں، اور تن یعنی اس کی پرسنل خود کی جان اور بدن آ گیا. ہم نے سب کچھ اس مرشد کے پاؤں میں رکھا ہے، اور طریقت یہی ہے، یہی طریقت ہے جی. سانج سبونت جپو مورا بھائی، سانج سبونت جپو مورا بھائی، آرتی تیر صدر دین گائی. ذرا گلا نہیں چل رہا. صبح شام مولا کو یاد کرو، صبح اور شام. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکر اللہ کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا. اے لوگوں، صبح شام خدا کا ذکر کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرو، تعریف کرو. تو تن من دھن گرنے ارپن کیجئے، گنانے گنانے گنانے. اس چیز کو سمجھ کے، گنان کا مطلب سمجھ ہے، گنان کا مطلب وہ عقل اور علم ہے جو انسان کو روحانیت کی طرف لے جاتا ہے، اس کو گنان کہتے ہیں. اور اسی لیے ان مناجات کی نظموں کو، یہ منظوم چیزیں جو ہمارے گنان ہیں، ان کو گنانوں کا نام بھی پیروں نے دیا کہ یہ گنان ہے. گنان یعنی وہ سمجھداری، وہ علم کہ جو آپ کو روشنی کی طرف، روحانیت کی طرف لے جائے. تو تن من دھن گرنے ارپن کیجئے، تو گنانے گنانے گنانے. دوسرا پارٹ ہے، اب مجھے ساتھ دینا. عموماً میں کہا کرتا ہوں میں اکیلا بولوں گا. ہے جی دان سخا ہر دم کی، سخاوت ہر دم کیجیے. دانے دانے دان اب تو رحم کریں گے. دان اور سخاوت یہ دونوں لفظ ایک ہی ہیں، مگر شاعروں کو ایسی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کسی لفظ کو بار بار الگ الگ جدا جدا طریقے اور طور پہ استعمال کرتے ہیں. سخاوت اسلام کے اندر بہت اعلیٰ عمل ہے، مگر یاد رکھو مومنو، دسوند جو ہے وہ سخاوت میں نہیں آتا. دسوند الگ چیز ہے. دسوند ہمارے اوپر قرض کے طور پہ فرض ہے پورا کرنا. دسوند اللہ رسول کا حق ہے. دسوند جو آدمی نہیں دیتا وہ دین کا دشمن ہے. مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا، اور یہ مڈغاسکر کا فرمان ہے، کہ جس نے امام کی بیعت کی ہے اور پھر وہ دسوند نہیں دیتا تو وہ امام کی امامت کا دشمن ہے. اس چیز کو اچھی طرح سے اپنے دل میں ذہن نشین کرو. سخاوت نہ کرنا گناہ نہیں، سخاوت نہ کرو کوئی گناہ نہیں، مگر دسوند نہ دو گے تو بہت بڑے گنہگار ہو. سخاوت کرو گے بہت فائدہ ملے گا، اور دسوند دو گے تو امام کا عشق ملے گا. دو چیزیں ہمارے اس طریقت میں، ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر اتنی ضروری ہے کہ ان کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ٹک سکتا. ایک تو 3 وقت کی جماعت خانے کے اندر حاضری کے ساتھ دعا، اور اس وجہ سے کہ دنیا میں ہم مجبوری بھی پاتے ہیں، جیسے کہ کوئی آدمی دور رہتا ہے
یا جس آدمی کو سواری کی تکلیف ہے، اس کا بزنس ایسا ہے کہ وہ جماعت خانے کے اندر شام کے وقت حاضری نہیں دے سکتا، تو جہاں بھی ہے وہ دعا پڑھ لے، جہاں تک بن سکے جماعت خانے کے اندر روز صبح شام آنا چاہیے، مگر کم از کم ایک دفعہ تو ضرور آنا چاہیے۔ جو شام کو نہیں آ سکتے وہ صبح تو آ سکتے ہیں، اس وقت تو صبح کی دعا کے وقت تو دکانیں کھلی نہیں ہوتی، تو 3 وقت کی ہماری نماز اور 10 مال واجب، یہ ہمارے طریقت کے اندر، ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ ڈیوٹی ہے ہماری۔ اگر ان دونوں میں سے ہم نے ایک چیز کی اور دوسری نہ کی تو ایمان نہیں ٹکے گا، دونوں ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ دونوں نہیں کرتا تو اس کا ایمان جلدی ختم ہو جائے گا، بلکہ ایمان جلدی سے جل جائے گا جس طرح کاغذ جل جاتا ہے۔ مگر یہ 2 چیزیں 10 اور دعا، یہ ہمارے ایمان کی سلامتی کی ذمہ دار ہیں۔ وہ لوگ کہ جو مذہب کے خلاف ہو جاتے ہیں، میں صرف اسماعیلیوں ہی کی بات کرتا ہوں، مجھے پتا ہے اس وقت یا وہ دعا نہیں پڑھتا تھا یا وہ دونوں نہیں کرتا تھا۔ اگر ایمان سلامت چاہیے تو یہ 2 چیزیں ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں، اور اپنی اولاد کو ان 2 چیزوں کے اوپر مضبوط کرو اور خود بھی دعائیں مانگتے رہو کہ یا مولا 10 سکریت۔ سکریت کا مطلب یہ حلوہ نہیں کہ جو ہم کھاتے ہیں، سکریت یعنی نیک اعمال، سکریت یعنی نیک اعمال۔ کر سنسکرت زبان کے اندر ہاتھ کو کہتے ہیں، کریت یعنی ہاتھ کا عمل، سکریت اچھے عمل۔ 10 سکریت میں پورا رکھے، ہم اس کی دعائیں مانگا کرتے ہیں، کیونکہ 10 جو ہے وہ دعا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دعا تو ہے ہی، وہ تو باری ہے دین کی، دین کی باری پہلی دعا ہے، یعنی مغرب کی دعا جو ہے وہ دین کی باری ہے۔ باری جو پیر نے دروازہ نہیں کہا، باری کہا، اس لیے کہ باری میں سے روشنی بھی آتی ہے، ہوا بھی آتی ہے، تو روشنی سے مطلب روحانیت اور ہوا سے مطلب سکھ اور خوشی، اس لیے باری کہا کہ باری کا مطلب، دین کی باری کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مغرب کی دعا پڑھو گے تو تم کو روحانیت ملے گی یعنی روشنی ملے گی، اور تمہیں ٹھنڈی ہوا ملے گی یعنی تمہیں سکون اور خوشی ملے گی۔ وہ تو دین کی باری ہے ہی، لیکن جو 10 ہے وہ تو ایمان کا پایا ہے۔ 10 بنا دین نہ جانو، 10 کے بغیر تم دین کو جان ہی نہیں سکتے۔ جو بے 10 آدمی ہے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، یہ ظاہر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر اندر کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ کھا جانے والا مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ وہ امامت کا دشمن ہے، تو دشمن کے دل میں نور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کو یزید و معاویہ کی صف میں لگا دیا۔ امامت کے دشمن تو یہی تھے نا۔ 10 کو بہت دھیان سے اپنے عمل میں لاؤ۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ 10 دینے سے برکت ہوتی ہے۔ 10 کی بات نکلی ہے تو بولتا جاؤں۔ میں نے ایک دفعہ 10 کے اوپر واعظ کی، ساری میری واعظ 10 کی تھی۔ آپ مومن ہیں، الحمدللہ مضبوط اور چست ہیں، اس کے لیے اکیلی 10 کی واعظ کی خاص ضرورت نہیں پڑتی، لیکن دارالسلام کے اندر بہت برسوں کی بات ہے، میں نے ایک 10 کی واعظ کی، اس کی ضرورت تھی۔ واعظ ذرا جوش والی، گرم تھی۔ 2-3 ہزار آدمیوں میں سے کسی ایک کو تو چوٹ لگنی ہی ہے، اور ایک کو لگ گئی۔ میں باہر نکلا تو ایک آدمی میرے پاس آ کے کہنے لگا مجھے آپ سے ملنا ہے اسی 10 کی بابت میں۔ میں نے کہا ابھی ملیں؟ کہتا ابھی نہیں، آپ مجھے ٹائم دو۔ دوسرے دن وقت دیا، ہم ملے۔ مجھے کہتا یہ فلاں جگہ میری دکان ہے چھوٹی سی، 15 سال سے میری دکان ہے، میں بہت حسابی آدمی ہوں، بلکہ کنجوس بھی ہوں، ایک پیسہ خرچ کرنے سے پہلے میں 10 دفعہ سوچتا ہوں۔ آج کی بات سن کے مشنری صاحب میرے دل میں بہت ہچمچاہٹ ہوئی، ہلچل مچ گئی۔ میں کل ساری رات سویا نہیں ہوں،
مجھے ہر مہینے 15 شلنگ ٹوٹتے ہیں. افریقہ کے اندر ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا قانون، جماعتی قانون، اس میں ایک قلم ہے، ہر اسماعیلی کی بچے کے اوپر، بوڑھے کے اوپر، مرد عورت کوئی بھی ہوئے، ہر ایک اسماعیلی کے اوپر مہینے میں 1 شلنگ چاند راکی دینا فرض ہے. یہ لا ہے ہمارا. امام سلطان محمد شاہ نے جب یہ قاعدہ بنایا تو فرمان فرمایا کہ جو لوگ دسوند دیتے ہیں ان کے لیے یہ قانون نہیں ہے، کیونکہ دسوند دینے والے چاند راکی دے دیتے ہیں، اس میں آ جاتا ہے، لیکن جو دسوند نہیں دیتے ان کے پاس سے بھی مکھی کا حق ہے کہ 1 شلنگ جیو دیٹھ، جیو کر، یعنی ایک شخص کے اوپر 1 جیو فرد کے حساب سے 1 شلنگ لے. تو مکھی مشنری صاحب میں چاند راکی دیتا ہوں. کتنی دیتے ہو؟ 11 شلنگ. اس کے گھر میں 9 بچے اور میاں بیوی، 11 شلنگ ہم دیتے ہیں. اور میرا بزنس اتنا کم ہے کہ ہر مہینے مجھے 15 شلنگ ٹوٹتے ہیں خرچ میں، میرا خرچ پورا نہیں ہوتا. اور اب میرے اوپر تقریباً 700-750 شلنگ جتنا قرضہ بھی ہے. میں نے آپ کی آواز سنی، مجھے دسوند دینی ہے، میں کیسے دے سکوں؟ 15 شلنگ تو ٹوٹتے ہیں اور میں دسوند کس میں سے نکالوں، کہاں سے دوں؟ میرا جو آمدنی اور خرچ ہے اس کا حساب یہ ہے کہ آمدنی کم ہے، خرچ زیادہ ہے، یعنی مجھے آمدنی ہوتی ہی نہیں، یہ سمجھ لو. اس کی ساری باتیں سنی، پھر میں نے اس کو سمجھایا. میں نے کہا تم 11 شلنگ تو دیتے ہو نا؟ کہا ہاں. کبھی تم 15 شلنگ دو تو ہو سکتا ہے 4 شلنگ زیادہ. کہنے لگا تو اس کا مطلب یہ ہوا مجھے 19 شلنگ ٹوٹیں گے مہینے کے. میں نے کھیسے میں سے 100 شلنگ کی نوٹ نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھی. میں نے کہا کہ کرم علی بھائی آپ یہ 100 شلنگ رکھو، ہر مہینے جو ٹوٹتے رہتے ہیں اس میں سے آپ لینا، اور میں آپ کے ساتھ 3 برس تک کھڑا ہوں. 3 برس تک میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ہر مہینے آپ کو 19 شلنگ جو ٹوٹیں گے انشاءاللہ تعالی میں بھرتا رہوں گا. اس نے میرے سے 100 شلنگ نہیں لیے، لیکن وعدہ کیا کہ میں 15 شلنگ دوں گا. میں نے کہا 15 شلنگ مت دینا، ہر روز آدھا شلنگ دینا. مہینے کے وہی 15 ہوئے، مگر روز دو. مجھے کہا اس میں فرق ہے؟ میں نے کہا بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. آج مکھی کے پاس جا کے ساری حقیقت بیان کرو، کھلے دل سے کہہ دو کہ میں دسوند نہیں دیتا، میری آمدنی نہیں ہے، ہر مہینے مجھے ٹوٹتے ہیں، لیکن ابو علی مشنری کے کہنے سے میں آج سے 50 سینٹ ہر روز دسوند دوں گا، اور پیچھے جو کچھ ہو گیا ہے میں ہاتھ جوڑ کے اس کی معافی مانگتا ہوں. مکھی صاحب مجھے چھانٹا دو. مکھی صاحب نہ کہیں گے تو؟ میں نے کہا نہیں کہیں گے، کیونکہ مکھی کامڑیا اسی لیے بیٹھے ہیں. پھر بھی میں نے مکھی صاحب کو فون کیا کہ ایک بھٹکا ہوا راہ پہ آ رہا ہے. شام کو گیا جماعت خانے، مکھی صاحب نے 1.25 شلنگ مانگا، 1.25 شلنگ دے کے اس کو چھانٹا دیا. اس نے 50 سینٹ دسوند دی. مکھی نے اس کو بہت دعا آشیش فرمائی. میرے پاس دوبارہ آیا کہ میں چھانٹا لے آیا ہوں، 50 سینٹ میں نے دیے ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ 15 شلنگ ہر مہینے دوں اور 50 سینٹ یعنی آدھا شلنگ روز دوں تو اس میں فرق کیا؟ میں نے پہلا کہا فرق یہ ہے کہ تم ایک وقت 15 شلنگ دے دو گے، کہ تم 15,000 شلنگ دو یا تم 15 لاکھ شلنگ دو، تم کو خانہ ودان تو ملنے والی ہے اور وہ ایک ہی ملے گی. لیکن تم جو اس کو 15 دفعہ آدھا شلنگ ہر روز دو تو تم کو ہر روز خانہ ودان ملے گی. بہت خوش ہوا. میں نے کہا اس میں ایک اور بھی چیز ہے، اب تم نے چھانٹا لے لیا، تمہارے پچھلے گناہ مولا نے بخش دیے دسوند کے، تمہارے اوپر سے باہر نکل گیا، اور آج اب تم ہر روز دسوند لکھاتے ہو. روز مانو کہ آج تم نے دسوند دے دی اور رات کو تم گزر گئے تو تمہارے اوپر دسوند کا کوئی بھار نہ رہا، کیونکہ تم روز دیتے ہو نا. اور کبھی تم مہینے دو تو گئے مہینے تم نے 15 دیے اور 29 تاریخ تو تم گزر جاؤ تو 29 دن کی دسوند تو تمہارے اوپر رہ گئی. اس نے کان پکڑے، کہتا ہے آج میں بہت خوش ہوا ہوں.
रोज 10 देता रहा। मैं तो मिशनरी मुसाफरियों पे जाऊं आऊं। 6 महीने के बाद मेरे घर पे आया, मुझे कहता है मिशनरी साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने मेरे मौला का शुक्राना पहले करो फिर बाद में मेरा। क्या बात है? कहते मुझे वो जो हर महीने मुझे 19 शिलिंग टूटते थे अब टूटता नहीं है, मुझे पूरा हो जाता है। मैं बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 6 महीने और गुजरे तो इसने जो 50 सेंट रोज देता था ना तो 1 शिलिंग रोज कर दिया। बढ़ते बढ़ते यही आदमी और रोज के 25 शिलिंग 10 देता था। आमदनी थी तो देता था ना। रोज के 25 शिलिंग 750 शिलिंग महीना देता था। 750 शिलिंग का 8 गुना हिसाब करो तो जरूर उसको 6000 शिलिंग की आमदनी थी, तब वो देता था ना। और हकीकत में उसको इतनी आमदनी थी, आज उसके बच्चे लखोपति हैं। गुजर गया है, मौला उसको जन्नत में रखे, अपनी रहमत में रखे। मगर वो सबको कहता था कि अगर तुम्हें मालदार बनना है, यानी मालदार का ये मतलब नहीं है कि रात छत फट जाएगी और 1 करोड़ रुपए की थैली उतर आएगी, नहीं। अगर तुम्हें आसूदा बनना है, अगर तुम्हें मोहताजी में से निकल जाना है, अगर कर्जदारी में से छूटना है, तो वो सबको कहता था और मैं आपको कहता हूं कि 10 बराबर दो। बरकत चाहिए, ये बरकत की चाबी है। याद रखो, जितने भी नुकसान होते हैं, जितनी भी तकलीफें होती हैं, रोजी रिज़्क़ की तकलीफें भी 10 की वजह से हैं। 10 बराबर दो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के हुजूर में एक पंजाबी इस्माइली ने मेहमानी रखी। मेहमानी में रो पड़ा, मौला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन खुदावंद बरकत नहीं होती, 2 वक्त का पेट भर के खाना नसीब नहीं होता। जमात खाने जाते हो? इमाम ने पूछा। खुदावंद जमात खाने नहीं जा सकता, शाम को दुकान पे होता हूँ। दुआ बराबर पढ़ते हो? खुदावंद बराबर तो नहीं पढ़ता, कभी याद आता तो पढ़ लेता। 10 कहता खुदावंद कर्जा बहुत है, 10 नहीं देता। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपना हाथ मुबारक अपने गले पे रखा। मौला ने अपना हाथ मुबारक अपने खुद के गले पे रख के अपनी टाई कॉलर को ऐसा दबा के उसको कहते हैं जमात खाने जाओ, दुआ बराबर पढ़ो, 10 बराबर पढ़ो, फिर भी अगर आसूदा नहीं हो तो हमको गर्दन से पकड़ो। देखो इमाम का चैलेंज है, जमात खाने जाओ, दुआ पढ़ो बराबर, 10 बराबर दो। अल्लाह मेरा फिर भी आसूदा नहीं हो तो पहले अबू अली को पकड़ना, मौला को फिर पकड़ना आप, क्योंकि मैं उसका गुलाम हूँ। तो रास्ते में तो सबसे पहले मौला के पास जाओगे तो गुलाम पहले मिलेगा ना, पहले मुझको पकड़ना। गर्दन से मुझे पकड़ के कहना कि तूने उस दिन वाइज की थी, तू भी झूठा और तेरा इमाम भी झूठा, कहना मुझे। अगर ये बात बराबर न होवे तो इमाम फरमाया जमात खाने जाओ, दुआ बराबर पढ़ो, 10 बराबर दो, फिर भी अगर तुम आसूदा नहीं हो हमको इधर से पकड़ो। हमारा मजहब तरीकत का, मोहब्बत का, इमाम ज़मान के पाँव में हमने सब कुछ रख दिया है। हमने तन मन धन बैत करते वक्त इमाम को, मुर्शिद को दे दिया है। अब उसमें हमारा हक नहीं, फिर भी हम उसका हक खा रहे हैं। गजब की बात है, फिर भी हम हक खा रहे हैं, ये गजब की बात है। अरे मोमिनो, 8 पत्तियां, 100 के 100 रुपए वो इमाम के है जो कमा रहे हो, क्योंकि आपने इमाम की इस तरह से बैत की हुई है। वो क्या करता है, वो रहम करके 12.5 रख के कहता है ये बाकी के 88 रुपए आपको मैं बख्शिश देता हूँ। 8वां हिस्सा, 1 हिस्सा, 8 में से 1 पैसा, 1 रुपया रख लेता है और 7 रुपए आपको कहता है ये मेरी बख्शिश है। वो माल आपका नहीं है, आपने जो कमानी की वो आपकी नहीं, वो तो इमाम की है। मगर इमाम उसमें से 1 ले लेता है, बाकी आपको दे देता है। एक बाप अपने बेटे के लिए चॉकलेट लेके आता है, घर में आया, बच्चे को उठाया, प्यार किया, खीसे में से चॉकलेट दी, बच्चा खुश होकर झपट मार के ले लेता है। और नीचे उतर गया, कागज वगैरह खोले तो बाप कहता है बेटा 1 टुकड़ा मुझको दे। तो क्या ये बाप
اس بیٹے کا محتاج ہے یا اس بیٹے سے بھیک مانگ رہا ہے؟ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا ایک ٹکڑا مجھے دے. چاکلیٹ باپ نے دی ہے اور اس میں سے وہ ایک ٹکڑا مانگ رہا ہے تو کیا محتاجی سے مانگتا ہے؟ نہیں. دیندارو، یہ باپ کے دل کے اندر بیٹے کی محبت ہے اور اپنے بیٹے کے دل میں اپنی محبت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے. بیٹے کے دل میں محبت تو ہے ہی مگر اس کو علم نہیں، نادان کو. تو باپ یہ کہہ کے اپنے بیٹے کو اس بات پہ ورغلا رہا ہے کہ وہ اس میں سے چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے باپ کے منہ میں جو ڈالے گا تو بیٹے کے دل میں باپ کی محبت اجاگر ہوگی. جو تم کو روزی دی ہے وہ مولا نے دی ہے. اب وہ کہتا ہے اس میں سے 8 میں سے 1 روپیہ مجھ کو دو، تو کیا وہ محتاج ہو گیا؟ آپ کو 8 روپے مولا نے دیے ہیں تو مولا کہتا ہے 1 روپیہ میرے کو دو، تو آپ یہ سمجھتے ہو مولا ہمارا محتاج ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا مذہب تو پیسے کا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ تو عمران خان لوٹ رہا ہے؟ ارے تم نے اپنے مذہب کو سمجھا ہی کدھر ہے؟ وہ محتاج نہیں، وہ تمہارے دل میں اپنی محبت اجاگر کرنا چاہتا ہے. اور اللہ واللہ باللہ آپ کو کہتا ہوں 10 دینے والے کے دل میں حضرت امام کی محبت اجاگر ہوتی ہے. صلوات پڑھو. دان سخاوت 10 نہیں ہے. 10 تو میں نے آپ کو سمجھائی کہ 10 کیا چیز ہے. اب جو آپ کے پاس 7 ٹکڑے بچ گئے، چاکلیٹ کے 8 ٹکڑوں میں سے آپ نے 1 ٹکڑا تو اپنے باپ کے منہ میں ڈال دیا تو آپ کے دل میں باپ کی محبت اجاگر ہوئی اور باپ خوش ہو کے دوسری دفعہ بھی چاکلیٹ لائے گا. لیکن اب باپ نے اپنی چاکلیٹ کھا کے کہا دیکھو بیٹا یہ تیری بہن ہے نا، تھوڑا اس کو بھی دے. کہتا ہے نا دیکھیے تیرا بھائی ہے نا، 1 ٹکڑا اس کو بھی دے. تو اچھے بچے اچھے خاندان کے 1 ٹکڑا بہن کو دیتا ہے، 1 بھائی کو دیتا ہے، 1 اس کو دیتا ہے. یہ سخاوت ہے. جو کمائی کرتے ہو اس کمائی کے اندر سے پہلا تو امام کا حق ادا کرو اور پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی پالو. لیکن آپ کی اس آمدنی میں سے چاہے 1 پیسہ بھی کیوں نہ ہو مگر کسی غریب کو، حاجت مند کو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، اس کی مدد ضرور کرو. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ابو ذر غفاری نے پوچھا یا نبی سب سے پہلا کس کا حق ہے مجھ پہ؟ فرمایا اللہ کا. 10 آ گئی اس میں. اس کے بعد پوچھا کہ یا نبی پھر حق کس کا؟ تو فرمایا تیرے ماں باپ کا. تو کہتا یا نبی آپ نے رسول کا نام تو نہیں لیا؟ حضور نے فرمایا اللہ اور رسول ایک ہی ہیں. اگر اللہ کی بات ہے تو وہ رسول کی بات ہے اور رسول کی بات ہے تو وہ اللہ کی بات ہے. شاہ پیر نے ایک کری جان جو پہلے اللہ کا حق ہے ایسا سمجھو، اللہ رسول کا حق ہے، پھر ماں اور باپ کا حق ہے. اس کے بعد نبی فرمایا کہ تیرے بیوی بچوں کا حق ہے. عرض کی یا نبی اس کے بعد؟ فرمایا تیرے جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں یعنی تیرے سگے بھائی، تیری سگی بہنیں اور تیرے نزدیک کے رشتہ دار ان کا حق ہے. پوچھا یا نبی اس کے بعد؟ فرمایا تیرے دور کے رشتہ داروں کا. یا نبی اس کے بعد؟ فرمایا تیرے پڑوسی کا. کہتے یا نبی بس؟ فرمایا اس کے بعد تیری خوشی پڑے جس کا. یعنی ہمارے گھروں کے اندر بعض دفعہ ہم یوں بھی دیکھتے ہیں سخاوت بہت سی قسم کی ہے، سخاوت بہت قسم کی ہے. آپ ہنس کے کسی مومن بھائی کو یالی مدد کرو، یالی مدد. تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ ایون اے اسمائل از اے چیریٹی. ہنس کے بولاتے ہو نا یہ بھی سخاوت ہے. یالی مدد، منہ بنا کے یالی مدد کہو اور ہنس کے کہو یالی مدد، آؤ بیٹھو، یہ بھی سخاوت ہے. اگر رستے چلتے چلتے کیلے کا چھلکا دیکھا، آپ کو خیال ہوا شاید کسی کا پاؤں پھسل جائے گا، تو اس خیال سے آپ نے کیلے کا چھلکا ہٹا کے کونے میں پھینک دیا تو آپ نے ایک سخاوت کی. اگر آپ نے کسی بھولے ہوئے راہ والے کو راہ بتائی، سچا رستہ دکھایا، اس کو جانا ہے بولٹن مارکیٹ پہ، ابھی معلوم نہیں اس کا نام کیا ہے لیکن آپ نے کبھی رستہ بتا دیا تو آپ نے ایک سخاوت کی. اگر آپ نے کسی کو علم سکھایا تو سخاوت کی.
کسی کو نیک صلاح دی ہے تو سخاوت کی، یہ سب سخاوت میں آتے ہیں، اور ہر سخاوت نیکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایٹم جتنی بھی نیکی برباد نہیں ہونے دیتا، ہر نیکی کا ثواب اور اجر دیتا ہے، دنیا 70 در آخرت میں دیتا ہے۔ اور ہمارے طریقے کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر تو بے حساب ہے، 1 کا 1.25 لاکھ ہوتا ہے، 1، 2 اور 1.25 لاکھ لو، پھر اس میں سے آپ کی خوشی پڑے، ادھر بھی ملے گا ادھر بھی ملے گا، دونوں جگہ ملے گا۔ تو سخاوت بہت سی قسم کی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ میں ایک دفعہ افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں اسماعیلیوں کی 250-300 کی بستی ہے، میں اسکول کی وزٹ کرنے کے لیے گیا۔ اب جس وقت مشنری آتے ہیں، اعلان جو ہو جاتا ہے تو لوگ ذرا لڑکے ہیں وہ بن ٹھن کے آتے ہیں۔ میں نے دیکھا بچوں کے کپڑے بہت اچھے صاف کلین تھے۔ ایک بچہ تھا، اس کا بوٹ میں نے دیکھا تو سامنے سے پھٹا تھا اور اس کی 5 انگلیاں اس بوٹ میں سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ میں نے اس بچے کو نزدیک بلایا، ٹیچر کو پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو مجھے آہستہ سے کہتی ہے مشنری صاحب، اپنی اسماعیلی بائی تھی، کہتی ہے کہ اس کا جو باپ ہے نا وہ شراب سگریٹ پی کے رہتا ہے، گھر میں کچھ دیتا نہیں، بچے بیچارے تنگ ہیں، ویلفیئر سوسائٹی میں سے مدد کی جاتی ہے۔ میں نے کہا میں اس کے باپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ اس کا باپ مجھے ملنے آیا۔ میں نے پوچھا کیا کرتے ہو، دکان تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ آج میں نے تمہارے بچے کی یہ حالت دیکھی، مجھے دل کو بہت افسوس ہوا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر بچے کے بوٹ خرید کے اس کو پہناؤں تو تمہاری بدنامی ہوگی، تو یہ 50 شلنگ لو، بچے کے بوٹ لے کے اس کو پہناؤ۔ وہ شرم سے پانی ہو گیا، بہت دیر منہ نیچے کیے ہوئے بیٹھا رہا۔ میں نے کہا لو نا، میں بچے کو لے کے جاؤں گا ساتھ، میں اس کے بوٹ خرید کے دوں، وہ مناسب نہیں لگتا، سب کو پتہ لگ جائے گا اور میں بھی نہیں چاہتا، لیکن یہ 50 شلنگ ہے، تم بچے کے بوٹ خرید لینا۔ دوبارہ میں نے اس کو کہا، میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر کے اوپر لگا کے رونے لگا۔ مجھے کہتا مشنری صاحب مجھے معاف کیجیے، میں بڑا چکر میں پڑ گیا ہوں، مجھے اپنے آپ پہ شرم آتی ہے۔ آپ کو میں سچ کہتا ہوں، مہینے کے 100 شلنگ کے سگریٹ پیتا ہوں اور 300-400 شلنگ کی شراب پیتا ہوں۔ میرے 400-500 شلنگ مہینے کے اس بابت میں خرچ ہوتے ہیں، اور آج میری یہ حالت ہے کہ آپ مجھے 50 شلنگ دے رہے ہو میرے بچے کے بوٹ کے لیے، آپ دعا کرو کہ زمین پھٹ جائے میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے کہا نہیں، تم میرے بھائی ہو، ایسا کیا کہتے ہو؟ اگر تمہیں آج یہ احساس ہو گیا کہ تم 400-500 شلنگ کی سگریٹ شراب پی جاتے ہو اور اپنے بچے کے بوٹ 50 شلنگ کے نہیں دے سکتے، آج تمہیں یہ چیز کا احساس ہوا، میں خوش ہوا، میں بہت خوش ہوا کہ تمہیں یہ احساس ہو گیا۔ تم سوئے ہوئے تھے، میں نے تو خالی تم کو جگانا چاہا کہ تم جاگ جاؤ، یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے وعدے کیے، کانوں کو ہاتھ لگائے، اور حقیقت میں اس کی زندگی میں فرق پڑ گیا۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو دینداروں، اپنے بیوی بچوں کی حاجتیں، ضرورت کی حاجتیں، یہ نہیں ہے کہ عورت کو ہیرے کی بٹھیاں اور ہیرے کی داگینے چاہیے اور آپ چوری کر کے لاؤ یا کچھ بھی کر کے لاؤ، ایسی بات نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے، مگر جو لیجیٹیمیٹ چیزیں ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو حق کی چیزیں ہیں، روٹی کپڑا، ان کی آرام کی شے وغیرہ، بچوں کے جو فی ہے، بچوں کے بوٹ ہیں، یہ چیزوں کے پیچھے جو آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے وہ حضرت امام کے گھر کی خدمت کرتا ہے، اور اس کے پیسے نیکی میں، سخاوت میں جاتے ہیں، وہ خداوند کی عبادت کرتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا خدا تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور جو آدمی دسوندی ہے، جو آدمی نیک اعمال کرتے ہیں، جو آدمی روز جماعت خانے آتے ہیں، جو آدمی روز 3 وقت کی برابر دعا پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ ان پہ رحمت یہ کرتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کھڑکی میں سے کیا آتا ہے؟ روشنی اور ہوا آتی ہے۔ روشنی کا مطلب اس کو روحانی ترقی ملتی ہے، عقل ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم جس پہ راضی ہوتے ہیں علم و حکمت دیتے ہیں۔ اس آدمی کو سمجھ آتی ہے، اس کو عقل آتی ہے، اس کی بدھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے دل میں سکون اور خوشی ہوتی ہے۔ جی کروں سروا تمہاری سیڑھیوں
مولا کی خدمت کرنے سے اور عبادت بندگی کرنا بھی اس کی غلامی ہے، اس سے بدھ آتی ہے، عقل آتی ہے. تو دان سخاوت کرو تو دان میں سے، سخاوت میں سے تمہیں بہت فائدے ملیں گے. تیسرا پاٹھ بہت عمدہ پاٹھ ہے. سب گھٹ ایک گھٹ ایک جو رحمان دی سے. جو اللہ کا مومن ہے وہ جہاں بھی نگاہ اٹھاتا ہے اس کو اس رحمان کا دیدار ہوتا ہے. ہر جگہ اس کی نظر اتنی وسعت والی ہو جاتی ہے کہ وہ اگر کسی درخت کو دیکھتا ہے اور اس درخت کے ہزاروں پتوں کو دیکھتا ہے کہ ایک پتا دوسرے پتے سے مختلف ہے، یا مولا تیری قدرت کا حساب نہیں. اس درخت کی خوبصورتی اور اس کے بنانے والے کی کمالیت کو یاد کرتا ہے. اسی طرح سے ہر انسان کے گھٹ کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مولا بیٹھا ہے، پھر وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو بدگوئی نہیں کرتا، نندا نہیں کرتا. گالی کی بات نکلی تو مجھے ایک بہت دکھ ہوا ادھر آ کے. غیروں کی تو بات چھوڑ دو، لیکن ہمارے اسماعیلی بھائی دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں. ارے جوان بچے 12-13 سال 10 برس کے بھی باتیں کرتے ہیں تو ہر سینٹنس کے اندر 1-2 گالیاں ہوتی ہیں، ہے نا؟ اور اگر میں نہ بھولوں تو 90% آدمی گالی دیتے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم جان بوجھ کے تو نہیں دیتے، لیکن یہ ایک نادانی ہے، یہ احمق پن ہے. احمق پن ہے. جس منہ سے ہم یالی یالی کریں اس منہ سے ماں بہن کی کہ اور خراب گالی نکلے کیسے؟ نیاز نہیں پیتے ہو؟ نیاز نہیں پیتے؟ پیتے ہیں، سب پیتے ہیں. سوئے ہوئے بچے کو ماں اٹھا کے بولتی پی نیاز پی. نیاز پیتے ہیں. نور پیو، مکھے جھوٹو نہ کہیے. جس منہ سے نور پیتے ہو اس منہ سے جھوٹ مت بولو. گالی تو سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہم نے کسی کو کہا اے سور، تو مجھے بولو کیا وہ سور ہے؟ تو ہم نے جھوٹ بولا نا. ہم نے کسی کو کتے کی گالی نکالی تو وہ کتا تو نہیں ہے، وہ تو انسانی ہے، مگر گالی دینے والا انسانیت سے نیچے گر گیا. شاید وہ کتے کی حالت میں آ گیا کیونکہ کتا بھونکتا ہے. جس منہ سے ہم یا علی کریں، جس منہ سے حضرت امام کا نام لیویں، جس منہ سے ہم صلوات پڑھیں، صلوات پڑھو. اب دیکھا آپ سب نے صلوات پڑھی، اب اس منہ سے کسی کو گالی دو گے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے. آپ سب کے پاس بیت الخیال کا بول ہے، شاید کوئی نہیں ہوگا بچوں میں سے. تو بیت الخیال کا اسم اعظم جو ہے وہ بھی ہم اپنے گھٹ میں سما کے بیٹھے ہیں، تو پھر ہم اپنے منہ کو گندا کریں، ہم اپنی زبان کو اتنا گندا کریں. مولا ہنزا گئے. پہلی دفعہ ایک امام نے ہنزا کی سرزمین پہ اپنا مبارک پاؤں رکھا، لوگ خوشی سے مست ہو گئے. ہنزا کی جماعت اکٹھی ہوئی، حضرت امام آ کے بیٹھے. میر آف ہنزا مرحوم، اللہ اس کے روح کو اپنی رحمت میں رکھے، مولا کے خادموں میں سے تھا. حضرت امام کو عرض کی مولا مجھے ایڈریس پیش کرنا ہے، پڑھوں. ماں باپ نے اجازت فرمائی. بہت دیر تک
बोल न सका। हाज़िर इमाम ने उसकी पीठ थपथपाई तो उसको थोड़ी हिम्मत आई। उसने फारसी जबान का एक शेर बोला। शेर बोला, इमाम की तरफ देखते देखते शेर बोलता जावे और रोता जावे। इमाम ने फरमाया, अमीर इसका ट्रांसलेशन करो। जब ट्रांसलेशन किया तो इमाम बहुत खुश हुए। शेर था, 1000 बार मिशोयम दहन ज़ गुलाब। मौला को कहता है, मैं अगर 1000 दफा भी अपने मुंह को गुलाब के पानी से धोऊं, 1000 बार मिशोयम दहन ज़ गुलाब, हनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबी। या मौला, मैं अगर 1000 दफा गुलाब के पानी से, गुलाब से मैं अगर अपना मुंह साफ करूं, फिर भी तेरा नाम लेना बेअदबी में है। मेरी जबान इतनी पाक नहीं होगी कि मैं तेरा पाक नाम ले सकूं। और हम उठते बैठते सुबह से शाम तक 1000 तो गालियां बकते हैं, 1000 गालियां, क्योंकि ऐसे लोग हैं कि हर सेंटेंस में एक बात करके 2 गालियां देते हैं, एक आगे और एक पीछे। 1000 गालियां बकने वाले के 500 गालियां बकने वाले के 1 गाली बकने वाला, सब नापाक हैं। ये नापाक ख्यालात हैं। फिर वो कभी पूछते हैं, मिशनरी साहब सुबह इबादत में ध्यान नहीं लगता, कहाँ ध्यान लगे? दिमाग में तो गालियां भरी हुई हैं, गंदगी भरी हुई है, गू भरा हुआ है, गू। और उस गू में से इतर की बात ढूंढते हो। आज से वादा करो, इस मजलिस के अंदर अपने अपने दिल में वादा करो, या हाज़िर इमाम, आज मुझे पता लगा गाली देना बुरी चीज है। अगर अच्छी चीज है तो कोई खड़ा होके मुझे कहे, मिशनरी साहब गाली देना अच्छी चीज है। आज वादा करो, गुस्से भी हो जाओ तो कह दो कि तुम बेवकूफ हो, जाहिल हो, नादान हो, मगर गालियां न दो। सब घट एक रहमान दी से, हर एक घट के अंदर हज़रत इमाम का नूर मौजूद है। वो मौला बैठा है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, हर जगह बैठा हुआ है। हाज़िर नाज़िर है, उसके दिल में भी बैठा हुआ है। ऐसा मत करो, सबके साथ मोहब्बत करो, किसी से हसद न करो, दिल में कीना न रखो, नेक ख्यालात रखो। अरे किसी ने बुरा कर भी दिया है अपनी नादानी की वजह से, तो उसको अल्लाह मेरे माफ कर दो। सोगाड़ साखी वीरा क्रोध न करी